کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کی ہے۔ تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا، جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے عام۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر بعد میں شوال میں 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے چاہے الگ الگ رکھے، متفرق رکھے یا ایک ساتھ رکھے، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اسے گویا سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ایک جو انسان کرتا ہے 10 تک اس کا ثواب دیتا ہے۔ جیسے کہ نمازیں ہم پر 50 فرض کی گئی تھی، کم کر کے 5 کی گئی، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ ثواب 50 کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح روزے ہم رکھتے ہیں 29 یا 30، مہینے کے روزے 30 ہوئے، ٹھیک ہے، اور اگر 6 اضافہ کرتے تو ہو گئے 36، اور سال میں دن ہوتے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 355، تو اگر انسان رکھ لے تو اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر ہے۔ حدیث الفاظ جو اس کے بعد 6 روزے رکھے ٹکڑوں میں توڑ کے ایک ساتھ، اسے گویا سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے اجر کو 36 کو 360 کا اجر دے دیا، تو سال بھر روزے رکھنے کا اجر، جیسے 5 نمازیں 50 کے دیتی ہے، یہ 36 روزے آپ کو پورے سال روزے رکھنے کے برابر اجر ملے گا، تو لہٰذا اس کی کافی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد ضرور ان روزوں کو بھی رکھیں، لیکن ان روزوں کو رمضان کے فوراً بعد 6 دن رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، اور ان روزوں کی کوئی عید بھی نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ یہاں پر 2 مسئلے ہیں، لوگ بولتے ہیں ایک ساتھ رکھنا، بس رمضان ہوتے اگلے دن سے شروع کر دیتے ہیں، آپ کبھی بھی رکھیے پورے مہینے میں، بعد میں بھی رکھیے، چلتا ہے ایک دن میں، لیکن کمپلسری سمجھتے ہیں، اگر 6 دن پہلے نہیں رکھے بولتے اب جان دو گیا، اور 7ویں دن عید بھی کرتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی عید نہیں، یاد رکھیے، اور روزے رکھنا ہے کبھی کہ شوال کی جو پہلی رات آتی ہے جو عید کی رات ہوتی ہے، جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے، اور اس میں وہ اعمال کرتے ہیں، مطلب رات بھر جاگ کے عبادت کرتے ہیں لیلۃ الجائزہ کے نام سے۔ لیلۃ الجائزہ کے نام سے کوئی رات ثابت نہیں ہے، جتنی روایتیں لیلۃ الجائزہ یا اس رات کی جاگ کر عبادت کرنے کی آتی ہے، تمام کی تمام روایتیں موضوع ہے۔ موضوع مطلب من گھڑت، کبھی کبھار موضوع کے علاوہ بے بنیاد، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی، سر نہ پیر، کہاں سے کس کو ملی کچھ نہیں پتا، لیکن مشہور ہے، سمجھا۔ تو لیلۃ الجائزہ جو اس رات منائی جاتی ہے، جو کہ شوال کی پہلی رات ہے، اسے شوال میں لگ رہا ہوں میں بدعت کو، یہ ایک بدعت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے لوگ پل پڑتے ہیں، لڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، کسی کا گریبان پکڑنے کو بھی جو شرماتے نہیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں معاملہ عبادات کا ہے، اور عبادات بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، لہٰذا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول سے عید الفطر کی رات جاگنا، چاند رات جاگنا، لیلۃ الجائزہ بولنا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا آپ عام طور سے جاگتے جاگی کیجیے، عبادت منع نہیں ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ جیسی کچھ اس رات نہیں ہے۔ دوسرا، ایک من گھڑت روایت اور بیان کی جاتی ہے، ابھی سب من گھڑت روایتیں، جتنی روایتیں یہاں بیان کروں گا سب جھوٹی ہیں، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب ہے۔ اس روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو یہ ایسی حدیثوں کو بولنا ہی نہیں چاہیے یہ بات، لیکن اس روایت کے الفاظ دہرا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، چونکہ یہ تو جھوٹی بات ہے، ٹھیک۔ اس روایت کے الفاظ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی رات 100 رکعت نفل نماز ادا کرو، کتنے رکعت؟ 100 رکعت، اور اتنی ڈینجر ہے وہ 100 رکعت بھی، ابھی میں سنا رہا ہوں، ابھی وہ حدیث پڑھا نہیں میں نے پوری، ابھی پڑھ رہا میں حدیث، سنیے۔ 100 رکعت نفل نماز ادا کرو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھو، اور سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھو، مطلب 100 انٹو سورہ فاتحہ 10 دفعہ پڑھنا، 1000 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ 100 ٹائمز ہو گیا، سورہ اخلاص 1000 ٹائم ہو گیا، ایک بار کبھی کوشش کر کے دیکھیے رات بھر میں ہوتا ہے کیسا، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اور رکوع اور سجدے میں یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھے 10 بار پڑھے، پہلے تسبیح اور ہوتی ہے سب 3 5، لیکن اس میں 10 ایون ہے، 10 بار پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے کہ استغفار کرے،
پھر سجدہ کرے اور سجدے میں یہ پڑھے، وہ بہت لمبی دعا ہے، میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ پھر اتنی لمبی دعا، مطلب ہر رکعت کی میں یہ کیا ہو رہا، سورہ فاتحہ 10 بار، سورہ اخلاص، رکوع میں الگ تسبیح ایڈ 10 بار ایڈ، اور سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کے علاوہ 10 مرتبہ وہ ایڈ کرے۔ اس کے بعد جب سلام ہو جائے تو پھر جو ہے 100 بار استغفار کرے، ہر 2 رکعت کا یہ سب کرنا ہے۔ کیسے ایسی کتنی رکعتیں پڑھے؟ 100 رکعتیں، ماشاءاللہ۔ تو پوری رات تو ایسی گزر جاتی، اس کو نہ فجر ملتی جلدی، نہ اس کو عید ملتی پھر، سمجھ رہا؟ لیکن یہ من گھڑت بات ہے، ابھی ختم نہیں روایت بہت لمبی ہے، بس وقت بھی نہیں ہے، 2 پیج کی میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں۔ پھر اس میں یہ کرے، پھر کچھ رکعتوں کے بیچ میں فلاں سورت کی فلاں آیتیں پڑھے، پھر کچھ رکعت کے اندر جو یہ نمبر کی وہ نمبر کی ہے اس میں فلاں پڑھے، پھر یہ پڑھے، پھر وہ پڑھے، پھر وہ پڑھے، اتنا کچھ ہے کہ اتنے عمل تو رمضان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحیح حدیث میں نہیں بتایا، اتنے بتا دیے گئے، لہٰذا وہ لیلۃ الجائزہ اس لیے مناتا۔ یہ روایت جھوٹی ہے، میں نے رکھ دیا، تفصیلات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں الفاظ وغیرہ میں دہراؤں۔ آئیے آگے دوسری کی روایت پیش کی جاتی ہے، دوسری روایت کیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی لیکن جھوٹی روایت ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے دن کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل پڑھی، اب عید کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل ادا کی، اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اعلیٰ پڑھی، اور دوسری رکعت میں والشمس والضحیٰ پڑھی، ٹھیک ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ ضحیٰ پڑھی، پھر چوتھی رکعت میں قل اللہ احد پڑھی، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہونے والی تمام کتابیں پڑھ لی، پوری کتابیں جو نازل ہوئی تھی سب کی تلاوت کا اس کو اجر اور ثواب مل جائے گا۔ کسی اس میں 4 کے لفظ ہیں، کسی اس میں 8 رکعت کے، کسی میں 12، کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی واضح روایت ہے کہ عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، یہ بیان کیا۔ تیسری بات بیان کیا تھی، عید الفطر کی نماز کے بعد 12 رکعت نفلی نماز پڑھنا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 6 رکعت نفلی پڑھنا سنت ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں یاد رکھی، موضوع ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، جو آدمی 4 راتیں بیدار رہا، 4 راتوں کو جاگا، اس نے بیدار رہا اور اس میں عبادت کی، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ ترویہ کی رات، عرفہ کی رات، مطلب 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، ٹھیک ہے، ترویہ کی رات، عرفہ کی رات، قربانی کی رات مطلب 10 ذی الحجہ، قربانی کی رات مطلب 7، اردو اور اس کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس چونکہ وہ کاؤنٹ دن الگ کرتے ہیں اور رات کو بعد میں کرتے ہیں، لیکن آپ میں سمجھ رہے ہیں رمضان جیسا شروع ہوتا ہے تو پہلے تراویح ہوتی ہے پھر رمضان آتا ہے، لیکن ہم کو پتا ہے اس دن کی رات جو ہوتی ہے وہ دوسرے دن کی ہوتی ہے، مطلب رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 8 کی اور 9 اور 10 میں ڈیٹ کے اعتبار سے بول رہا، تو رات اس نے جاگا، ٹھیک ہے، اس نے جاگا، اور اس کے بعد جو ہے عید الفطر کی رات جاگا تو اس کو جنت واجب جہنم حرام، موضوع روایت یہ بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح 5ویں ایک اور بات بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ جس نے عید الفطر کے دن روزہ رکھا، موضوع ہے، اب چونکہ روزہ ہی رکھا دے رہے نا، تو عید الفطر کے دن روزہ رکھا گویا اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے، اور امام ابن جوزی نے اس کو اپنی موضوعات میں نقل کیا، چونکہ ہم صحیح روایت جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ان ٹوٹالٹی 5 دن روزہ رکھنا منع ہے، عید الفطر 1 شوال، عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایام تشریق مطلب 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، تو مطلب 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ میں روزے رکھنا منع ہے، اور عید الفطر 1 شوال کا روزہ منع ہے، ویسے 5 روزے سال میں ہم کو منع ہے، یاد رکھیں، چونکہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ عید کے بعد 3 دن ہوتے ہیں، 1 شوال کا جو ہے یہ روزے ہمیں منع ہے، تو بہرحال یہ تو سیدھے حدیث، لیکن وہاں عید کے دن بھی روزہ رکھا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور یہ بات عام ہے ہمارے پاس کہ لوگ 1 شوال کو روزہ رکھتے ہیں، اس سے کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ ننھا روزہ، ہاں، وہ کب کھلتا ہے معلوم آپ کو؟ وہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کھجور کھا کے کھولتے ہیں، اور فجر کے بعد بولتے کچھ نہیں کھانا، آپ سب رات میں کچھ بھی نہیں کھائے، جاگے ہوئے، ویسے تو اپنے بازار میں رہتے اپنے نوجوان آج کل رات بھر جاگے ہوئے، صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ نہیں کھانا بولتے، فجر سے لے کر عید کی نماز کو جانے سے پہلے جو کھجور آپ کھاتے ہیں تو بولتے اب یہ چھوٹا روزہ ہے، تو اس دن کا روزہ ہے، کوئی روزہ اس دن نہیں، چھوٹا بھی نہیں، موٹا بھی نہیں، بڑا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک اور بدعت، وہ بدعت کیا مانو آپ کو؟ ہمارے پاس وہ ہے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، مطلب 2 شوال، 3 شوال، 4 شوال، 5 شوال، 6 شوال اور 7 شوال کا روزہ، اور 7 شوال کے 8 شوال کو عید منائی جاتی ہے۔ ان 6 روزوں کو اردو میں بولتے ہیں شرفوزے روزے، اور وہ جو عید منائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شرفوزی عید۔ ایک اور عید لالی، کوئی شرفوزی عید نہیں ہے، نہیں بولے یہ 6 روزوں کی عید رہتی، پھر اس دن بھی کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ صبح صبح شیرخورما بناتے ہیں، سیویاں بناتے ہیں، اور جو بھی بہرحال الگ الگ ٹریڈیشنز ہیں، اور بولتے آج عید ہے۔
کوئی عید شرفوزی نہیں ہے. روزے ہے وہ شوال کے 6، وہ کوئی ضروری نہیں ایک کے بعد ایک آئے، کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں. 2 سے شروع کیجئے، مت کیجئے، کبھی پورے مہینے میں 6 رکھنا، تو اس کے روزے رکھے جاتے ہیں بالکل. اور اسی اعتبار سے میں نے دیکھا رمضان میں جو نماز کا ٹائم رہتا بہت ساری مسجدوں میں فجر کا، وہ پورا 1 شوال کو وہی ٹائم رکھتے عید کے دن، 2 شوال، 3 شوال، 4، 5، 6، 7 شوال، 8 شوال تک وہی ٹائم رکھتے ہو. 9 شوال سے ٹائم چینج کرتے فجر کا، مطلب وہ آخری وقت میں لے کے چلے جاتے، چونکہ بولے وہ روزے کو روز اٹھ رہے نا لوگ، مطلب 2 کو روزہ رکھ رہا، 3 کو روزہ رکھ رہا، 4، 5، 6، 7، تو وہ لوگ جلدی رکھتے فجر کو، اور 8 تک چونکہ اس دن عید بھی منانا ہے نا ان کو، اور پھر 9 سے نارمل ہو جاتی ہے فجر. ایسا ٹھیک ہے. وہ فجر کا ٹائم میں صرف بتانے کے لیے کر رہا تھا. فجر تو اول وقت ہوئی تو اچھی بات ہے، صرف رمضان اور شوال کے 5-6 دن نہیں، پورا سالوں اچھی بات ہے. بٹ بہرحال یہ خاص اس کا ذہن میں رکھتے لوگ سہولت دیتے ہیں روزدار کو کہ بھائی جلدی سے ہو جائے، اور کبھی کبھار کام کے اندر بھی لوگ سہولت دیتے ہیں کہ بھائی لوگ 6 روزے رکھ رہے اس کے بعد. یہ نفل چیزیں یاد رکھیے، لوگ اپنی سہولت سے اپنے اعتبار سے کسی بوجھ نہ بنتے ہوئے رکھیے، زیادہ فائدے میں. تو بہرحال یہ کام ہے جو بدعت کے ان ماہ میں اس مہینے میں کیے جاتے ہیں. عید الفطر کے لیے یاد رکھیے کسی میٹھی چیز کے کھا کر عیدگاہ جانا یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کو عیدگاہ جاتے تو 1 کھجور، 3 کھجور، 5 کھجور طاق عدد میں کھجوریں کھا کر نکلتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ امت مسلمہ کی بہت سے لوگ عید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں نا، فجر سے لے کر عیدگاہ جانے تک روزہ. یہ کون سا روزہ ہے مجھے تو نہیں پتا، اور روزے کی کون سی قسم اتنی شارٹ وہ بھی میرے کو پتا نہیں اسی کو کہ کہاں سے آئی ہے. عیدگاہ جاتے بولے وہاں جا کے روز، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جانے سے پہلے میٹھا کھجور کھا کر جاتے، اور آپ عید کی نماز عموماً جو اشراق کے فوراً بعد پڑھا دیتے. مطلب فجر ہوتی، گھر آیا، کھایا اور گئے، اشراق مطلب سورج نکلا اور نماز ہوئی. بالکل جیسا کہ آج بھی حرمین میں اور گلف جو خلیجی ممالک میں ہوتا ہے فوراً، بلکہ فجر کی نماز کے 20 منٹ بعد عید کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے. بس اسی طرح اندازہ لگائیے آپ کا روزہ یہاں 8-9 بجے نماز ہو رہی تو بولے روزہ رہنا، اور پھر رکھتے ہیں، پھر وہ روزے کو کھولتے ہیں شرخر میں. یہ کیا ہے؟ آپ سنت یہ کہ کھجور سے وہ کیجیے. تو عید الفطر کو کچھ کھا کر جانا سنت ہے، عید الاضحیٰ کو آ کر کھانا سنت ہے. ٹھیک. اور عید الفطر کو میٹھا کچھ نہ کچھ کھا کے جانا سنت ہے. عید الاضحیٰ میں آ کر جو جانور ذبح کرے اسی کی کلیجی بناتے اللہ کے رسول اور کھاتے، یہ سنت ہے. کوشش کیجیے یہ چیزوں پہ عمل ہم کریں. تو کچھ کھا کر جانا، اور عید کے دن کو روزہ نہیں ہوتا، یہ حرام دین ہے روزے کے اعتبار. جو ہے 5 دن ایسے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، اور باقی ایام تشریق کھانے پینے کے دن جو ہوتے ہیں جو عید الاضحیٰ کے بعد چلتے ہیں. 10 جو ہے تاریخ جو ہوتی ہے عید کی، عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ تو ہوا ذی الحجہ کے مہینے کی عید کا دن. اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ یہ ایام تشریق ہے، کھانے پینے کے دن ہے. تو یہ 4 دن ایک ساتھ آتے ہیں، اور عید الفطر 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، یاد رکھیے. تو عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا. اتنا چھوٹا روزہ تو ہوتا ہی نہیں کسی بھی حال میں. ٹھیک. جو لوگ رکھتے ہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں روزہ رہتا ہے اور پھر کھجور کھانا، روزہ کھولنا اور پھر عیدگاہ جانا. درست نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں عید کے دن. تو میٹھی چیز کھا کر آپ جائیں گے، بالخصوص کھجور، اور وہ بھی طاق عدد میں 1، 3، 5. ٹھیک ہے. لیکن سلسلے کو جاری ہی مت رکھیے. آپ 1 کھا لیا، 2 کھا لیا، 3 کھا لیتا، پھر 4 کھا لیا، 5 کھا لیتا، 6 اور کھجور کھاتے بیٹھے ہوئے آپ ادھر. ٹھیک. یہ درست نہیں. مقصد یہ کہ آپ کچھ کھا کر جا رسول اللہ کو بتانا تھا یہ چیز. ٹھیک. اسی طرح نماز عید کے لیے پیدل جانا اور پیدل واپس آنا سنت ہے. سواری پہ جانا آنا کوئی حرام نہیں ہے، کوئی غلط عمل بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ پیدل جا سکتے ہو اور آ سکتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے اور آتے پیدل، اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا یہ بھی سنت ہے. مطلب جاتے وقت ایک راستہ اختیار کیجیے، آتے وقت دوسرے راستے سے آئیے. ٹھیک ہے. یہ بھی سنت ہے. کوشش کرے کہ اس پہ عمل کرے. اسی طرح عیدگاہ جانے آنے کا راستہ بدلنا یہ بھی سنت ہے. نماز عید کو بستی سے باہر عیدگاہ میں پڑھنا یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول ہمیشہ اس کو بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھتے تھے، جو کھلا ہوا آسمان کے نیچے کوئی چیز. تو کوشش کریں ہم اور آپ بھی کہ ہم کھلے میدان میں جو کہ عیدگاہ ہوتے ہیں، عیدگاہ میں جا کر یہ نماز پڑھنے کی جو کوشش کریں. ٹھیک ہے. نماز عید کے لیے خواتین کا بھی جانا جو ہے یہ سنت ہے، اور بلکہ کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم عید کے دن تو خواتین نماز کو ضرور جائیں گی. عید کے اس لیے کہ یہ اجتماع شہر کے لیول پر اجتماع ہوتا ہے، کم از کم عید کے دن جائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں. آپ انداز لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں. اس حکم کی حد دیکھیے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ حکم دیتے تھے عیدگاہ، عید کی نماز کے لیے تمام عورتیں عیدگاہ جائیں، حتیٰ کہ پردہ نشین مطلب بڑی عورتیں، بالغ عورتیں، اور چھوٹی جو پردہ نہیں کرتی وہ بھی، اور حیض والی عورتیں بھی جائیں. دیکھیے اندازہ لگائیے. حیض والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہم جانتے ہیں، لیکن عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی، اس لیے آ سکتی ہے. اس کے اندر مسجد میں ایسی عورت نہیں جائیں گی، لیکن عیدگاہ آ سکتی، عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی ہے.
ٹھیک. حیض والی عورتوں کو بھی حکم دیتے کہ مسجد جائے، عیدگاہ جائے، عیدگاہ انہیں لائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعاؤں میں شرکت کریں. جو غیر حیض والی عورتیں ہوں گی وہ نماز پڑھیں گی، اور حیض والی عورتیں دعاؤں میں شرکت کریں گی جب امام خطیب جو ہے خطبے کے اندر دعا کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی تاکیدی حکم ہے یہ کہ رسول اللہ ہمیں حکم دیا کرتے کہ تمام عورتوں کو، حیض والی بغیر حیض والی، مطلب جو پاک ہے جو ہے، سب کو لے جائے. کہاں لے جائے؟ عیدگاہ. کم از کم کچھ نہیں تو عیدگاہ تو کم از کم سال میں ایک بار عورت آئے اور مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہو اور امام کی دعاؤں میں شرکت کرے. یہ ضروری ہے، یاد رکھیے. لیکن یہ سنت کو ہم نے بھلا دیا. آج عیدگاہوں میں سب سے پہلے تو کوئی نظم نہیں بے پردہ یہ ہوں گی فلاں ہوں گی. دیکھیے شریعت نے جب حکم دے دیا نظم کرنا آپ کا کام، نظم کرنا. ہم سے اگر کوئی چیز نہیں ہوئی تو شریعت پہ الزام مت لگائی. یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک عورت کے لیے افضل ہے کہ اپنے گھر پہ نماز پڑھے، لیکن یہاں تاکیدی حکم رسول اللہ ذرے نکالا کرو، لاؤ ان کو مسجد میں، عیدگاہ کے اندر لایا کرو عید کے دن. حتیٰ کہ جو پردہ نشین ہیں عورتیں جن پہ نماز فرض ہے، اور وہ عورتیں جو حیض والی ان کو بھی لاؤ. یہ لوگ الگ بیٹھیں گی عورتیں اور امام کی دعاؤں میں شامل ہوں گی جب خطیب دعائیں کریں، اور باقی لوگ عورتیں نماز پڑھیں. پتہ چلا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ عیدگاہ جائیں. یہ عجیب بات ہے. جو سنت ہے اس کو تو ہم چاہتے ہیں کہ عمل نہ کریں، اور جو غیر سنت چیزیں اس پہ دیکھیے کس حد تک عمل چل رہا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. بلکہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ وہ غیر سنت چیزیں ہی دین ہے، اور جو سنت ہے وہ شاید دین کا کبھی حصہ تھی نہ کبھی رہیں گی. اس حد تک ہم نے سنت کو مسخ کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا. تو عید کے دن یاد رکھیے یہ سنت ہے کہ رسول اللہ تاکیدی حکم دیتے کہ عورتوں کو بھی لایا جائے، ہر عورت عیدگاہ میں شامل ہو تاکہ وہ خطیب کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ نماز پڑھے اور ان کی دعاؤں میں شرکت کرے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے، مردوں کو خطبہ دیتے. چونکہ انتظام نہیں تھا، عورتیں پیچھے ہوتی تھی، سنیں پھر پیچھے جاتے تھے اور عورتوں کو الگ سے واضح نصیحت کرتے تھے. پہلے مردوں کو کرتے تھے پھر عورتوں کو بھی کرتے تھے، دونوں کو کرتے تھے. اندازہ لگائیں. اس سے پتہ چلا اگر خطیب انتظام نہیں ہے مائک کا تب بھی وہ بلا سکتا ہے، الگ سے ادھر ایک خطبہ دیں گا، ادھر ایک خطبہ دیں گا ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہمیت ہے اس کی. ٹھیک ہے. اسی طرح عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی سنت نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا جو ہے مسنون ہے. پہلے نماز پڑھی جائیں گی، بعد میں خطبہ ہوگا، یہ مسنون ہے. لیکن یہ سنت بھی آج ہم نے چھوڑ دی. خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کی نماز بعد میں ہوتی ہے نا. خطبہ بلکہ بعد میں بھی ہوتا ہے اور پہلے بھی ہوتا ہے. عید کی نماز سے پہلے خطبہ چالو ہو جاتا ہے، 1-1 ڈیڑھ گھنٹہ چلتا ہے. اس کے بعد عید کی نماز ہوتی ہے اور پھر ایک عربی خطبہ ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس کے لیے بھی ممبر بنا دیا، اس پہ چڑھ کر دیتے ہیں. درست نہیں ہے، بغیر ممبر کے آپ رہیں گے، اس لیے کہ مسجد نہیں ہوگی، وہ کھلا میدان ہوگا جہاں کچھ نہیں ہوگا اور آپ نیچے کھڑے رہ کر بات کریں گے. بہرحال ٹھیک. تو یہاں جو ہے بعد میں جو ہونا چاہیے اس کے لیے. ٹھیک. تو یہ چند باتیں بہرحال عید کے تعلق سے یہ بات بہت ہوتی ہے کہ اس کے نماز کا طریقہ چونکہ عام نمازوں سے تکبیر کے اعتبار سے مختلف ہے، تو عورتیں بڑے کنفیوز آتی کہ وہ تکبیرات کا ہم کو نہیں سمجھ آ رہا کیسے کرنا. تو جس کو دیکھیے نہیں سمجھ میں آ رہی بات، تکبیرات سنت ہے، اگر نہ بھی دی جائے وہ زائد تکبیرات تو نماز ہو جاتی ہے. 2 رکعت آپ گھر میں نفل نماز جیسی پڑھتے ہیں اس پڑھ لیں، نماز ہوگی. عورتوں کی کنفیوز ہو جاتی ہے عورتیں کتنے وہ کرنا، وہ ہاتھ بھول جا رہی میں کتنی بار اٹھانا ہو، 7 بار یاد نہیں رہنا ہو، 5 بار بات کر نہیں رہنا. 12 تکبیریں زائد ہوتی ہے عید کی نماز میں، اب وہ بھول جا رہے 7 کیسی کرنا اور کب کرنا اور 12. سمپل ہے، یہ سنت ہے، چھوڑ دیجیے تکبیرات. 2 رکعت جیسی آپ نفل نماز پڑھتے پڑھ لیجیے، عید کی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے. اتنا آسان ہے. اور جس کو معلوم ہے طریقہ وہ طریقے کے مطابق پڑھے. جس کو آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، میں 2 منٹ میں نہیں بتا سکتا ہوں ایسا آپ پھر بولیں گے، پھر کنفیوز سوال آئیں گا، پھر سے بتاؤ بہت مشکل ہو جاتی ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو ہم کو سیکھنا پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، کھڑے ہو کر عمل کر کے پریکٹس کر کے سیکھنا پڑتا ہے. وہ بتانے سے کبھی کبھار نہیں آتی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے. ٹھیک. تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، ان کو سیکھنے کو. جیسے بہت سی لوگوں سے تراویح پڑھ کر بتائیے. پچھلی بار سوال آتا ہے آپ 2 رکعت پڑھ کے مسئلہ حل کر دیجیے نماز. سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. صحابہ جب عید الفطر کا چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات کا اہتمام کرتے، مطلب اللہ کا ذکر بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے. اور یہ کب تک کرتے؟ عید کی نماز تک کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا. اور اگر عید الاضحیٰ کی بات کریں جو اس میں فرق ہے وہ یہ عید الاضحیٰ میں بھی آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک تکبیرات کہنا ہے. عید الفطر میں تکبیرات کا معاملہ ہوا چاند دیکھنے کے بعد سے شروع. ویسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل، وہ سب ہو ہی رہا ہے. تکبیرات اور بیان کریں، مطلب جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا رمضان میں اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں تکبیرات کی شکل میں. اور عید الاضحیٰ کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک ہم کو تکبیرات کہیں، اور یہ سنت سے ثابت ہے. صحابہ وغیرہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی تکبیرات کا خوب اہتمام کریں. یاد رکھیے یہ کام ہم کو سب سے پہلے کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی ہے. اور یقیناً انسان جو ہے اس کے دنیا میں بھیجانے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے اللہ کی بڑائی بیان کرنے، تسبیحات بیان کرنے والے کے، ذکر کرنے والے کی مثال دی ہے زندہ سے، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ میت ہے، وہ مردہ ہے.
ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے یوم جو ہے نکلتے تو تکبیرات کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے اور نماز ہو جاتی ہے. تو جو نماز ہو جاتی تو تکبیرات ختم کر دیتے. یاد رکھیے سلسلہ تو احادیث صحیحہ کی روایت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید میں یاد رکھیے تکبیرات کہتے اور خاص طور سے عید کی نماز کو جب جاتے تو راستے میں آپ کہتے جاتے اور جانے تک کہتے اور اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی تو اس کے بعد تکبیرات نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی مخصوص تکبیرات لفظاً ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے لیکن تابعین کی اور صحابہ کی بھی کچھ اقوال اور تابعین کی موجود ہیں جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے یاد رکھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر جو ہے جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ تکبیر ثابت ہے اور یہ سب سے مشہور ہے. سب سے زیادہ لوگ یہی تکبیر کو آج دنیا بھر میں کہتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے صحابہ نے کہا لیکن کن الفاظ میں اور کیسے یہ پتہ نہیں ہم کو ثابت نہیں. مطلب یہ کہ تکبیرات کہنا ہے آپ کو جو بھی کہہ سکتے ہو. یہ تکبیر مشہور اللہ کی بڑائی بیان کیجیے تسبیح تمہید تکبیر تو یہ بیان کر سکتے ہیں جس میں سب سے مشہور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ثابت ہے جو کہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے. یاد رکھیے تو یہ ہم کو کرنا ہے. یاد رکھے یہ کام مسلسل کرنا ہے. تو پہلا کام جس کو میں کہوں گا تکبیرات بیان کرنا عید کے دن یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا. یاد رکھیے دوسرا کام کیا کرنا ہے. ویسے میں دوسرا تیسرا ایسے نمبر میں نہیں بس چونکہ بات کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں آگے ہو سکتا ہے کئی کام ایک کے بعد ایک آئیں گے. ٹھیک ہے. تو دوسرا کام جو ہم کریں گے یاد رکھیے عید کے دن یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن کچھ مخصوص چیزیں جو سنت ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں کئی باتیں میں ایک ساتھ اب رکھوں گا آپ کے ساتھ جو کرنے کی ہم کوشش کریں گے. لیکن پہلے کیوں کہہ دے رہا ہوں سنت ہے. اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جو واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سنت ہے کر سکتے کرو آسانی سے نہیں کر سکتے مت کرو. جیسے کہ مثال کے طور پر کیا کیا کام کرنا ہے. پہلی چیز یاد رکھیے ہم کو عید کی نماز سے پہلے اگر عید الفطر ہے تو کھجور کھانا ہے آڈ نمبرز میں 1 3 5 جو بھی آپ کھا سکتے چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو کھجور ہمارے علاقوں میں ہم کو عادت نہیں ہوتی اور کھجور گرم ہوتی ہے اپنی ذات سے. بہرحال جس کو جو جیسا جمتا ہے کرے. تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں. اور عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز پڑھ کر آتے جانور کو ذبح کرتے گوشت کھاتے. تو عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھانا یا کوئی چیز میٹھا کھانا اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ کو کہ کھجور نہیں ہے تو کیا کریں بھائی جو بھی ہے کھا کے جا سکتے عید الفطر میں. چلو میں نہیں کھا پایا بھول گیا روز کے روٹین بن گیا تھا بھوکے رہنا چلے گیا تو کیا غلط ہے. کچھ غلط ہے اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا سنت ہے. تو لہٰذا آپ کھجور کھا کر جائیں اور عید الاضحیٰ میں آ کر جانور میں سے ذبح کر کے کریں. لیکن اب ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ جانور میں حصہ ڈالتے اور وہ ہسائی ملتا وہ کٹ کر آتا وہ دوپہر کے بعد آتا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ چھوڑ دے اب آئے بات جو گھر میں وہ اب کھا لے کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے. تو عید الاضحیٰ میں بعد میں کھائے جو بھی کھانا ہے میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا اور عید الفطر میں پہلے کھا لے میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا لیکن سنت کھجور ہے. ٹھیک ہے. تو عید الفطر میں پہلے کھا کر جانا عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا ایسا میں بول سکتا ہوں عام زبان میں. اور اللہ کے رسول عید الفطر میں کھجور کھا کر جاتے عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کرتے گوشت کھاتے. تو یہ کرنا چاہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں آسانی ہے. کبھی گھر میں بکرا ہے خود ہی ذبح کر رہے ہیں گھر کے ممبرس کر رہے ہیں تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے. تو عید کی تیاری میں کھانے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے رکھ دی. اس کے بعد یاد رکھیے عید الاضحیٰ ہے تو یہ نماز کے بعد بولی جائیں گے لیکن میں نے چونکہ کھانے کی بات تھی تو پہلے رکھ دی اس بات کو. دوسرا کام کیا کرنا یاد رکھیے آپ کو یہ غسل کر لیں اور جو اچھا لباس اویلیبل ہے پہن لیں. عید کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے. بیمار ہے آپ نہیں کر سکتے پانی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کچھ بھی ایکس وائی زی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے علاقوں میں اکثر عید کے دن لائٹ چلی جاتی ہے وہ کوئی دشمنی سے نہیں جاتی ہے. اتنے زیادہ لوگ گیزر چلاتے اور استریاں چلاتے ہیں کہ وہ فیوز اڑ جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے. کوئی دشمنی سے نہیں کر رہا ہے چونکہ کیا ہے عمومی طور سے گیزر کب چلتے ہیں کوئی 8 بجے نہا رہا ہے کوئی 7 بجے نہا رہا ہے کوئی 10 بجے کوئی نہیں نہا رہا ہے. اس وقت عید کے دن سب نہا رہے ہیں سب اس طریقے کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے ہو جاتا ہے. بہرحال تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ نہا نہیں پائے. ٹھیک ہے. اچھے کپڑے تو جو نہا سکتا ہے نہائے اور اچھے کپڑے زیب تن کرے مطلب اپنے جسم پر ڈالے اچھے کپڑے کہہ رہا ہوں نئے ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں. خریدی کر کر کے برباد. نیا شرٹ نئی پینٹ نیا کرتا یا نیا پیجامہ نئی ٹوپی نئی گھڑی نیا یہ نیا اتنا نئے کا ٹرینڈ چل گیا. نیا جوتا نیا چپل نیا ساکس اتنا وہ ہے کہ میں نے دیکھا عید کی دن نماز سے پہلے انڈر ویئر بھی نیا اور بنین بھی نئی لا کے رکھی ہوئی تھی. ایوری تھنگ نیو. حدیث میں کہیں بھی نئے کا تذکرہ نہیں ہے. جو اچھا لباس ہے وہ زیب تن کرو. میرے پاس 2 کپڑے ہیں 3 کپڑے 4 ہیں. جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے اس میں 1 پیون ہے. جو سب سے خراب والا ہے اس میں 10 پیون ہے تو میں کون سے پہنوں گا 1 پیون والا. یہ معنی ہے اس کا بیسٹ جو اویلیبل ہے. میرے پاس کئی کپڑے جس میں 1 کپڑا ہے جو میں کبھی کبھار پہنتا ہوں باقی کپڑے عام طور سے پہنتا ہوں ان کا کلر ڈم ہو گیا یہ اچھا ہے تو یہ میرے لیے ہو گیا آج کا کپڑا. نیا کوئی ضروری نہیں. یہاں پر اتنا کمپلسری نیا کہ بہت سارے مولویوں کو تو میں نے یہ کہتے ہیں سنو اللہ نے دیا تو نیا لینا ضروری عید کے دن. کیا پتہ نہیں کہاں سے لائے. سب سے اچھا زیب تن کرنا ہے کوئی نیا ضروری نہیں. بہرحال تو آپ غسل کریں اچھا جو لباس
روز لیپتن کرے، مسواک وغیرہ کرے تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے. اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے، تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے. ٹھیک ہے، تو غسل لیا، بالوں میں تیل لگایا، اس کے بعد خوشبو اگر خوشبو لگائیے، مسواک وغیرہ کی جو ہے یہ سب سنتیں. کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ بولیں ارے میرے پاس تو خوشبو نہیں تو کم عید کو جاؤں نہیں جاؤں، کمپلسری رات بھر پڑے ہوئے کا وہ خوشبو کی دکان کے باہر کی یہ خوشبو تو لے کے آنا ہے مجھے. یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزیں نہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سب کام آپ کو سنت عید سے عید کی تیاریوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے عید کے دن عیدگاہ پیدل جانا اور پیدل لانا یہ بھی سنت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ فالو کر پائے، کیونکہ آج کل شہروں کے حالات بڑے بڑے شہر ہو چکے ہیں اور عیدگاہیں بھی اتنی دور دور ہو چکی ہے کہ جس کو کبھی کبھار پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پیدل آئے اور پیدل جائے. یہ آپ کی ایج، موسم اور سارے فیکٹرز کو آپ لے، لیکن اگر سہولت ہے تو پیدل جائیے اور پیدل آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پیدل جاتے پیدل آتے، حالانکہ آپ نماز کو سواری پر بھی جایا آیا کرتے تھے، عید کے دن نہیں کرتے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پیدل جائے پیدل آئے. پیدل جانے اور پیدل آنے میں تکبیرات کا معاملہ یاد رکھیں، خاص طور سے آپ ادا کرتے رہیں. اس کے بعد پیدل جانے اور آنے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جاتے ایک راستے سے اور لوٹتے اس راستے سے پھر نہیں، مطلب دوسرے راستے سے لوٹتے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور ایک میرا نام بتاؤں گے تو آپ کو یہ جواب دیں گا، یہ جواب دینے کے بعد آپ کو وہ یہ چیز دیں گا، وہ چیز دینے کے بعد آپ میری یہ چیز اس کو پہنچا دیں. کتنی وضاحت ہو گئی. اب اس کے بعد بھی کوئی جا کر کسی بھی ایرے غیر لطف کہرے کو پکڑے اور کہے کہ بھائی پیسہ آپ نے آپ کو دیا، تو آپ کہیں گے اس سے بڑا احمق آدمی تو ہو نہیں سکتا. تو اگر وہ نشانیوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی علم حاصل کر لیں، تو یہ جو نت نئے فتنے آ رہے یاد رکھیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ سب ختم ہو جائیں گے. یاد رکھیں، مطلب اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہیں گا. یاد رکھیں. اور یہ بات میں نے اس 2011 کے لیکچر میں بھی کہی تھی، ابھی ریپیٹیشن ہے صرف اس بات کا، کہ ہمارے شہر عزیز کے اندر ایسے بھی لوگ گزرے یا گزر رہے یا ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد لوگ مان بھی رہے اس چیز. آپ ایک علامت بھی اگر یا ایک نشانی بھی امام مہدی کے تعلق سے پڑھ لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پڑھ لیں گے تو آپ کہیں گے سب باطل، سب جھوٹے جس نے بھی دعویٰ کیا. مطلب یہ کوئی بہت ایسی چیز نہیں کہ وہ مطلب زمین کے اندر 100 کلومیٹر کھودنے کے بعد ایک پتھر کے اندر سے ایک پتھر نکلتا، اس پتھر میں ایک پتھر رہتا اور اس پتھر کی فلاح اس کے پیسے، کچھ بھی ایسا نہیں. یہ ایسی چیزیں یاد رکھیں جیسا روشن سورج چمک رہا ہے نا، یہ ویسی علامت ہے. اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، اس کو آپ دیکھ لیں گے. میں انشاءاللہ جب باتیں رکھوں گا تو آپ خود تعجب کریں گے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے ان عقائد کو، خاص طور سے علامت قیامت کو خاص طور سے غور سے مسلمانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اور ہماری نسلیں جو ہے اس قسم کے بہکاوے میں، لوگوں کے بہکاوے میں، کوئی مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی فلاں دعویٰ کر رہا ہے، ان تمام سے اپنی حفاظت کر سکے تک. ٹھیک. اسی طرح جو ہے امام مہدی کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمی ہے. امام مہدی نکل کر آئیں گے، یاد رکھیں، ہم کو نکالنا نہیں ہے، اس بات کو بھی سمجھیں. لوگ نکالنے پہ تولے. جب سے حالات دنیا کے خاص طور سے پچھلے 6 مہینے میں جو حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے اور فلسطین کا جب سے ایشو ہوا ہے، امت مسلمہ نکالنے پر تلی امام مہدی کو. وہ آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے، وہ ایک زمانہ ہوگا. نکالنا نہیں ہے آپ کو، تلاش نہیں کرنا ہے نا. لوگ ترانے گا رہے ہیں کہ مہدی آ جائے، تو کوئی انتظار کر رہا ہے کہ ہاں اب بس اب. تو کوئی کہہ رہا بس 1 ہفتے کے اندر، کوئی کہہ رہا 1 مہینے کے اندر، کوئی کہہ رہا بس یہ جو 30 تاریخ ہے نا اس پہ یہودیوں نے فلاں کرنے والے اسرائیل میں، تو 31 تاریخ کو امام مہدی. یہ تک ہو رہا ہے. یہ بالکل لیٹسٹ نیوز بتا رہا ہوں جو چل رہی ہے کہ اب اسرائیل کے اندر ایک بچڑا ہے جو 10ویں قربانی جو دینے والی، اس سے پہلے 9 قربانی انہوں نے دے چکے ہیں، جو زعفرانی رنگ کے جو بچڑے کی اب وہ قربانی ہونے والی، وہ 10ویں رہنے والی ہے، اور وہ 30 کو ہے. تو 31 کو امام مہدی، بس اب زیادہ نہیں ہے. مطلب ابھی ہم بات کر رہے ہیں حاجی کل کا، لوگوں نے پریڈکشن کیا ہوا ہے، یہ آن لائن جا کے دیکھ لیجیے آپ، جو یہ 1 ہفتے سے ہی تماشا چل رہا ہے. تو یہ 5-6 مہینوں میں تو ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ امام مہدی نکل کر آ ہی جائے. وہ آنے والے نہیں نکل کے اس طرح سے. ہم لوگ جب علامتیں پڑھیں گے، حالات پڑھیں گے اور دیکھیں گے، احادیث میں غور کریں گے، تو وہ نکلیں گے نہیں، آئیں گے نہیں. وہ ایک موقع اور زمانہ ہوگا جو آج کا زمانہ نہیں ہے. جب میں علامتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کہیں گے یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس میں آنے والے ہیں. سمجھ رہا بات؟ دوسرا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام مہدی آئے اور کچھ کرے، تو کیا آپ نے اور ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ان کے ساتھ رہے؟ پتہ چلا وہ آگے اور ہم کو ڈکلیئر کرے تم تو مسلمان ہی نہیں ہے. حالات تو ایسے بنا لیے نا. اگر انتظار بھی کر رہے ہیں کہ آج آئے، آج فلاں ہے، تو کیا ہم ریڈی ہیں لیڈرشپ میں جانے کے لیے ان کے؟ وہ بھی تو سوچو ذرا. اچھا امام مہدی سے اتنی محبت ہے کہ وہ آئے، تو ویسی تیاری بھی تو ان کے سے بننے کی کوشش بھی تو کرو، ہے نا. تو کیا ہے بہرحال وہ چھوٹی باتیں انشاءاللہ امام مہدی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے جو رکھنے کی جو کوشش کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بہت تفصیل میں جو ہے چیزیں بتائی ہے.
ان تفصیلات میں سے پوری احادیث میں نہیں رکھ پاؤں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں. مختصر سی جو چیز ہے آپ کے سامنے کوشش کروں گا, کم و بیش میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا ایک 15 سے 20 کے قریب حدیث ہے جس کے اندر ان کا تذکرہ نام کے ساتھ ہے, اور کچھ میں نام نہیں لیکن اشارہ اور علامتیں رکھوں گا. مکمل طور سے وہ حدیث ہے جس میں سب میں نام اور سب میں تذکرہ آتے ہوئے میں نہیں رکھ پاؤں گا چونکہ کافی وقت لگے گا. تو اس سے میں سمجھ رہا ہوں آپ اس بات کو بھی سمجھ گئے کہ کتنی جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے. اگر کوئی ایک حدیث ہوتی جس میں ایک بات آتی تو آپ کہتے ہیں یہ ایک ہی حدیث ہے لیکن صحیح ہے تو ماننا ہی پڑے گا, تو ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو متواتر ہے, مطلب اتنی روایت امام مہدی کے تعلق سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھے مطلب متواتر وہ روایت ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کا, مطلب اتنے لوگوں نے ایک حدیث کو بیان کیا کہ سب کا ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو, پاسبل ہی نہیں کہ سب ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہو. اتنی جگہ سے باتیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ متواتر تک یہ جو سندیں جاتی ہے یاد رکھیے. لہٰذا ہم انشاءاللہ عزیز کچھ تھوڑی سی باتیں یاد رکھیں جو اس وقت میں جو طے کیا گیا میں رکھنے کی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کوشش کرتا ہوں. آئیے امام مہدی کے ظہور کے تعلق سے, مہدی کا معنی میں نے آپ کو رکھ دیا ہدایت یافتہ, ٹھیک ہے, جس کو ہدایت ملیں گی. یہ آپ کا ٹائٹل ہے, لقب ہے آپ کا, یاد رکھیے. نام نہیں یاد رکھیے, نام وغیرہ چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی, یاد رکھیے. اب اسی طرح دنیا دو یاد رکھیے ظلم کی طرف جا رہی ہے, ظلمات کی طرف جا رہی ہے, برائی کی طرف جا رہی ہے, اور یہ برائی بڑھتی جائیں گی, بڑھتے چلے جائیں گی, بڑھتے چلے جائیں گی, حتیٰ کہ اللہ رب العزت پھر ایک امت میں ایسا شخص پیدا کریں گا جو اس امت کو جو ظلم کے تحت دبی تھی یا ظلم اس دنیا میں پھیلا تھا, اس ظلم کو وہ ہٹا کر یاد رکھیے امن و امان سے تبدیل کر دیں گے. یاد رکھیے یہ وہ شخصیت ہوں گی, اور یہ قیامت سے پہلے ہوں گی, اور قیامت سے پہلے ہونے والی ہے جس کو ہم کہیں گے آخری چھوٹی علامت ایک طرح سے, اور بڑی علامت سے پہلی کی سیڑھی یاد رکھیے. اس کے بعد پہلی بڑی علامت انہی کی زندگی, امام مہدی کی زندگی میں پہلی بڑی علامت بھی ہو جائیں گی. تو جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں تو اس سے سوال کرنا چاہیے کہ دوسری علامت کہاں ہے اس کی بعد والی, اور وہ اتنے جلدی اتنے کم وقت میں ہونے والی ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں یوں فرمایا کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ایسی ایک کے بعد ایک آئیں گی جیسے کہ ایک مالا ٹوٹتا ہے, اور پھر جب ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد ایک موتی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ٹوٹ کے ایک گرتا پھر 2 مہینے بعد دوسرا گرتا. آپ دیکھیے کسی مالے کو آپ ایسا توڑتے پورے موتی ایک ساتھ نکل جاتے ہوئے, تو ایک کے بعد ایسی آئیں گی. اور میں آپ کے سامنے جب باتیں رکھوں گا آپ بھی کہیں گے ہاں یہ تو بالکل ایک میں دوسری علامت, دوسری میں تیسری علامت, اور تیسری میں چوتھی علامت. اسی لیے انشاءاللہ عزیز یہ جو لیکچرز ہم دیکھیں گے جو آج پہلی کڑی تھی, کسی بھی لیکچر کا اینڈ نہیں ہوگا, ہر لیکچر کا اینڈ دوسرے لیکچر میں ہوگا, چونکہ وہ اس علامت میں جا کے ملتی ہے, وہاں ہو رہا ہے. ایسے امام مہدی یہاں سے ظاہر ہوں گے لیکن ان کی وفات ہوں گی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو وہ اس میں چل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کا خروج ہوگا, تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ڈسکنٹینیو کرنا پڑے گا. دجال کے واقعے میں آدھا جائیں گے, آدھا واقعہ آئیں گا. دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج, یاجوج ماجوج آئیں گے تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے وہ بھی اس میں مل جائیں گے. تو ساری علامتیں ایک کے اندر ایک کڑی ہے, کوئی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کے اندر. یاد رکھیے ایک سیشن میں ایک چیز ہوں گی, اگلے سیشن میں پھر اسی کا ایک پارٹ رہے گا. تو فرسٹ سیشن اگر آپ سنیں تو غور سے سنیں, کیونکہ اگلے سیشن میں سے کڑیاں بہت زیادہ جڑی ہوئی ایک دوسرے سے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, دجال کا خروج, یاجوج ماجوج کا خروج, اور باقی 7 علامتیں اور بھی انشاءاللہ عزیز آئیں گی. یاد رکھیے اب امام مہدی کون ہوں گے, ان کا ظہور کی وجہ کیا ہوں گی, کیوں آئیں گے, اسی طرح وہ کہاں ظاہر ہوں گے, اسی طرح انشاءاللہ کیا اس وقت وہ دنیا میں موجود ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو ہے ان کا کام کیا ہوگا, وہ کیا کیا کریں گے, اور ان کے پیروکار ماننے والے کون ہوں گے, یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز. سب سے پہلی چیز تو امام مہدی یاد رکھیے ابھی نہیں ہے. یاد رکھیے ایک سوال کا جواب یہیں دے دے رہا ہوں, وہ ابھی نہیں ہے, وہ پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے, اور وہ آخری ایک طرح سے چھوٹی علامت اور بڑی علامتوں کی شروعات آپ ہی کی زندگی میں انشاءاللہ ہوں گی. یاد رکھیے اب آپ کا نام و نسب کیا ہوگا, تو یاد رکھیے آپ کے نام و نسب کی تفصیلات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی. آپ کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ. حدیث میں آپ نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سا ہوگا. تو کیا نام ہوگا, محمد بن عبداللہ, یہ مہدی کا نام ہوگا. اب آپ دیکھیے علامت, اب جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا, ہے کسی کا نام محمد بن عبداللہ, بتائیے مجھے. اتنی علامتیں واضح یاد رکھی. کیا فرمایا آپ نے کہ وہ اس کا نام میرے نام سے ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام سے. تو یاد رکھیے ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ. یاد رکھیے آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد, مطلب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. یاد رکھیے, اور آپ حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے آئیں گے, حسن بن علی ان کی اولاد سے ہوں گے. یاد رکھیے تو امام مہدی جو ہے یہ اہل بیت سے ہوں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے, اور بالخصوص جو حدیث میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے آپ ہونے والے. یاد رکھیے ابو داؤد کی روایت میں الفاظ یوں ہیں, اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دیں گا, ٹھیک, حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبعوث کریں گا, ایک ایسے شخص کو بھیجیں گا, فرمائیں گا جو مجھ سے ہوں گا. ٹھیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوں گا اس کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوں گا. تو یہ تفصیلات پوری آ گئی کہ مہدی کون ہوگا, کس خاندان سے ہوگا, کیا نام ہوگا. یاد رکھیں
ٹھیک ہے. اسی طرح امام مہدی کے تعلق سے یہ بھی بات آتی ہے حدیث کے اندر کہ امام مہدی کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرما کہا کہ امام مہدی جو ہوں گے یاد رکھیے وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے. چوڑی پیشانی سمجھتے ہیں؟ اس کی پیشانی بڑی ہوتی ہے, بال سامنے کے کم ہوتے, پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا, لیکن وہ گنجا نہیں یاد رکھے, لیکن پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا بڑی, ان کی پیشانی بہت چوڑی ہے. کچھ لوگوں کے بال بہت آگے تک ہوتے ہیں, تو چوڑی پیشانی والے ہوں گے. اور حدیث میں آتا کھڑی ناک والے ہوں گے. یہاں کئی ایسے مہدی کے دعویٰ کرنے والے ہیں, مطلب بولنے کو بھی شرم آتی ہے, اللہ نے ان کو بنایا, لیکن دعوے ایسے نپے چپے نوک کے اور جو ہے دعوے کر رہے ہیں کہ مہدی ہوں میں. مطلب یہ علامت سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں بھائی, تو تیرا شکل و صورت دیکھ لے, تیرے سر کے بال چلے گئے پورے, تیرے ناک اپنے آپ کو دیکھ لے. یہ احادیث کے اندر, یہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وہ چوڑے چہرے, مطلب سر جو پیشانی والا ہوں گا, کھڑی ناک والا ہوں گا, پتلی ناک جو کھڑی ہوتی ہے, بیچ میں سے جو اٹھی ہوئی ہوتی ہے, اتنے تفصیلات تک حدیث کے اندر ہے. آپ سمجھ رہے, مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ نام سے ابتدا کر لے, شکل و صورت سے ابتدا کر لے تو یہ مسئلہ ہی نہیں آئیں گا. لیکن عجیب بات ہے, امت کال جہالت کا یہ عالم ہے, ہر ایرا گہرا, مطلب ہمارے پڑوسی ملک میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک نے اعلان کرا ہو, معلوم ہمارے ملک عزیز میں تو الحمدللہ 2-4-5 ہی شاید ہوں گے دعوے دار, ہمارے پڑوسی ملک میں ہر ڈسٹرکٹ میں اعلان کیا ہوا ہے. اور تعجب کی بات ہے, سب کا یوٹیوب چینل ہے. میں تھوڑے دن پہلے ایک مہدی نے مجھے وہ کیا, کانٹیکٹ کیا ای میل کر کے, آپ کی مدد چاہیے مجھے. تو میں نے کہا آپ مہدی اور میری مدد چاہیے, تو بتائیے فرمائیے کیا مدد چاہیے. ایک بار ایک شخص نے کانٹیکٹ کیا, بولے میں عیسیٰ ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی چینل پہ جو ہے میرا پروموشن کریں. میں نے کہا آپ نے تو سیدھا جبرائیل علیہ السلام کو بولنا چاہیے بات, آپ مجھے بول رہے ہیں اگر. یار تعجب کی بات ہے, مطلب آپ عیسیٰ ہے, آپ کا تو کیا معاملہ ہے. اور اتنا بے ڈھنگی صورت کا آدمی تھا وہ, مطلب اس کو, مطلب آپ اگر کرسی پہ بیٹھے گا تو کوئی کرسی پہ آ نہیں سکتا ہو. شکل و صورت سب مس ہو گئی, اتنے یہ گال اتنے بڑے ہو گئے, سب مل گئے, اللہ نے بنایا. لیکن دعویٰ دیکھو اس کا, رسالت کا دعویٰ کیا. وہ کہہ رہا کہ مجھے بولے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور پھر جب میں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, کہ میں نے مذاق اڑا دیا, کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیا میں نے, پھر تو بہت اس نے بد دعائیں دی بیچارے نے مجھے کہ تیرا ایسا ہو, تیرا فلاں ہو. میں نے کہا دیتے رہو. تو حالت یہ ہے, کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی مہدی. علامتیں ایسی واضح ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, ایک حدیث اٹھائیے. آپ بولیں گے یار یہ تو مذاق کر رہا بھائی, مطلب آپ سیدھے سے بولیں گے کہ اس کو سیدھا ہم بولتے ہیں نا, ہمیں بس پونا لے جانے کی ضرورت ہے, پہلی چیز. اور وہاں پھر اس کے بعد اگر وہاں کی ضرورت نہیں ہے, مطلب پاگل نہیں ہے, تو پھر دوسری چیز کی ضرورت ہے. کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے, آپ عقل مند اور ہوشیار لوگ ہیں. بہرحال مطلب اس کی عقل ٹھکانے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑیں گے. راستہ چلتے آپ کی ماں کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا, یہ میری بیوی ہے, تو کچھ اس کو سمجھانا پڑتا ہے آپ کو آرام سے. پہلے تو آپ پاگل سمجھ کے سمجھا دیتے, میرے بھائی کیا کر رہا ہے, چل آ جا ادھر. نہیں مانا تو پھر آپ سمجھاتے, اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا. بہرحال تو لوگ ایسے دعوے کرنے, آج جو امیزنگ چیز ہے, تو آپ بہرحال اس کا نام محمد ہوں گا, اس کے والد کا نام جو ہے, میرے والد کا نام عبداللہ ہوں گا, وہ دیکھنے دکھانے میں جو ہے چوڑی پیشانی کا ہوں گا, کھڑی ناک والا ہوں گا, یاد رکھیے ٹھیک ہے. اور مہدی یاد رکھیے, جب دنیا فتنے اور فساد میں ہوگی پوری, مطلب جس کو کہیں گے پوری دنیا فساد میں ہوگی, تب آ کے اس کو امن و امان سے بھر دیں گے, چاہے ایک دن کیوں نہ باقی. وہ آنا اتنا اٹل ہے, حدیث میں بتایا نا, چاہے ایک دن بھی اگر باقی تو اللہ اس دن کو لینتھ وائز بڑا کر دیں گے. مطلب آنا اٹل ہے ان کا, اس کے بغیر قیامت قائم نہیں ہونے والی, یہ بتانا آپ چاہ رہے, یاد رکھیے. اور مہدی کا مقام ہی ہوگا, یاد رکھیے, یہ مسلمانوں کے یونیورسل ریلیجس اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے. یونیورسل, عالمی سطح کے. اس زمانے میں کوئی مملکت, کوئی ملک نہیں رہیں گا سوائے اکیلی لیڈرشپ رہیں گے. تو یہ ایک یونیورسل لیڈر ہے, ریلیجس بھی اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہیں گے, یاد رکھیے. تو بہت بڑی شخصیت ہے. اللہ رب العزت نے اس زمانے کی فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے, دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو جو آخر وقت میں بھیجیں گا. اب ان کی صفات کے تعلق سے جو صفات ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, آپ سے فرمایا کہا وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے, جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی, اور لمبی ناک والا ہوں گا. وہ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دیں گا جیسے ظلم و ستم سے اس سے پہلے بھری تھی. اس کی حکومت 7 برس تک رہیں گی, 7 برس تک رہیں گی امام مہدی کی حکومت. جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا, کسی کی حکومت دیکھی آپ نے اب تک؟ حکومت تو دور, ان کی بیوی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. حالت یہ ہو سکتا کچھ بیچاروں سے شادی بھی کسی نے کیا نہیں ہوگا. یہ حالت ہے ان کے. 7 سال کسی کی دعویٰ کر کے 20 سال ہو, کسی کی دعویٰ کر کے 30 سال ہو گیا, 7 سال کی بات ہو رہی ہے. کہاں ہے تم, کہاں ہے تمہاری حکومت, کہاں ہے امن و امان دنیا کے اندر؟ تو ایک صاحب بولنے لگے, جس نے ایک بات دعویٰ کیا کہ ہم فلاں ہیں, ہمارے پاس بولے امام مہدی آ گئے. تو میں نے کہا بھائی ابھی کہاں ہے؟ تو ٹیررزم بہت چل رہا تھا, ابھی چھپے ہوئے ہو تھوڑے دن, پھر اس کے بعد نکل کے آئیں گے. میں نے کہا ٹیررزم ختم کرنے تو امام مہدی آنے والا ہی, ہم کو بتایا گیا, اب یہ ٹیررزم سے چھپ کے بیٹھے ہوئے. تو یہی یاد رکھیے, یہ سب ڈھکوسلے لوگوں کے. تو یہاں 7 سال تک وہ آنے کے بعد حکومت کریں گے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے حضرت حسن کی اولاد سے آپ ہوں گے, یاد رکھیے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ظہور کہاں ہوگا, یاد رکھیے. تو یاد رکھیے ظہور
ایک جگہ ہوں گا، شہرت ایک جگہ ملیں گی، اور یہ علامات قیامت کے تعلق سے ڈسکشن ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اینڈ آف دا ٹائم ہے، قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ دنیا کیسی دکھتی ہوں گی، کیا ہوں گی، میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو، ہے نا۔ جیسے آج سے 20 سال پہلے اگر میں آپ کو کہتا کہ ایک بٹن کے دبانے پہ فلاں کام ہوا تو آپ بھی بولتے فیض صاحب کو چکر آ رہے شاید، یا بیماری ہو گئی، لیکن آج دیکھیے آپ، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایک بٹن دبانے پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ 20 سال کی بات کر رہا ہوں، ہم بات کریں قیامت سے پہلے کی۔ سائنس ٹیکنالوجی کا کیا عروج ہوگا، ابھی اے آئی کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا ہوگا آپ سوچیے۔ کیوں زمانے کی بات ہے، تو کچھ باتیں کنفیوزنگ نظر آئیں گی، مطلب ظاہر سے کنفیوزنگ نظر آئیں گے، یار اس میں تو یہ آ رہا ہے، اس میں تو بٹ یہ بات آپ جان لیں اور سمجھیں کہ یہ باتیں جو ہے آخرت قیامت سے پہلے کی ہو رہی ہے، یہ بہت اس کی ہو رہی ہے۔ جیسا مثال کے طور پر آج کے زمانے میں دیکھیں، ایک آدمی ہوا کسی ملک کا، شہرت کہاں ہوتی ہے اس کی، کسی اور ملک میں، کیسی شہرت ہو رہی ہے اس کی، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، تو آپ شہرت وہاں پا رہا ہے، رہتا کہیں اور ہے، سمجھ رہے نا آپ، تو کئی چیزیں ہوں گی اس زمانے میں، کیا کیا ہوں ہم نہیں جانتے، تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی کنفیوزنگ نظر آتے ہیں، بٹ اس کو تطبیق کا ایک اصول ہوتا ہے، جب دو باتیں ایک ہی صحیح چیز کے بارے میں بات کری ہو تو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، دونوں کو میچ کرنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی چیزیں کبھی دکھیں گی، لیکن اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ساری چیزیں میں سمجھا نہیں پاؤں گا، لہٰذا آپ کتابیں وغیرہ پڑھی اور تفصیلات انشاءاللہ جائیں گے۔ اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہے، تب ظہور کہاں سے ہوں گا یاد رکھیے۔ تو جو بات ہم کو پتہ چلتی ہوئی ہے کہ وہ مشرق سے ظہور ہوگا، ایسٹ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فرمایا عرب سے، اور عرب ایسٹ جب فرما رہے ہیں تو ان کے لیے ویسٹ جو ہوتا ہے وہی ویسٹ ہوتا ہے، یورپ وغیرہ، اور ایسٹ جب کہتے ہیں تو یاد رکھیے وہ ایران، عراق، ایران، افغانستان اور انڈیا، یہ ایسٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے وہاں سے۔ تو جب بھی وہ اشارہ حدیث ہوتا ہے مشرق، مشرق تو ایسٹ ہوتا ہے اس کا، اور اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کیا، تو عراق سے بات ہو رہی، عراق کے تعلق سے، ایران کے تعلق سے بات ہو رہی، افغانستان ہے، اور انڈیا ہوتا ہے، یاد رکھیے اس زمانے کا سب کانٹیننٹ بڑا انڈیا تھا، گریٹر انڈیا جس کو بولتے ہیں، یہ آج پاکستان ہے، پھر انڈیا ہے، تو اس کی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو حدیث کے اندر الفاظ آتی ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے، یاد رکھیے ان کا ظہور ہوگا، یاد رکھیے، اور یاد رکھیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ان کے لیے تیار کر دیں گا جو ان کا سپورٹ کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے سپورٹر مشرق سے مطلب ظاہر ہوں گے، ایسٹ سے ظاہر ہوں گے، ان کا ظہور لیکن ایک دوسری جگہ ہوگا، لیکن جب ان کو لوگ دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ جو ایسٹ سے آئیں گے۔ اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہے کہ وہ خراسان کی طرف سے آئیں گے، امام مہدی نہیں، ان کے سپورٹرز۔ خراسان جو ہوتا ہے، یاد رکھیے ایک زمانے میں وہ ایک کنٹری ہوا کرتا تھا، سلطنت ہوتی تھی بہت بڑی خراسان، جس کے اندر ایران کا ایک بڑا پارٹ تھا اور افغانستان آج کا آتا ہے اس کے اندر، یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں خراسان، سلطنت اس زمانے میں۔ دیکھیے آپ سمجھتے خراسان کیا تھا تو آپ کو مل جائیں گے ایگزیکٹ، تو ایران کا ایک پارٹ اور افغانستان اس کے اندر آتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے تھے خراسان اس زمانے۔ تو خراسان کے علاقے سے ان کے سپورٹر آئیں گے جو ان کو سپورٹ کریں گے، یاد رکھیے جب مہدی اپنے دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، ساری علامتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، یاد رکھیے۔ اب ان کے ظہور کا وقت کیا ہوگا، یاد رکھیے، تو ان کے ظہور کا جو وقت ہوگا جب یہ آئیں گے، مطلب یہ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ایک بڑے ہوں گے، ان کی عمر کی تفصیلات نہیں آتی، کتنے کب پیدا ہوں گے یا عمر کتنی پائیں گے، کتنا جیئیں گے، کس عمر میں مہدی بنیں گے، واللہ اعلم، وہ سب نہیں، لیکن جب وہ آئیں گے تو حالات یہ ہوں گی، روایت میں آتی ہے خلیفہ خلافت ہوں گی، اور 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑے ہو جائیں گے، مطلب خلیفہ کے انتقال کے بعد جو خلافت کے دعوے دار ہوں گے 3 لوگ ہوں گے، اور تینوں میں ڈسپیوٹ ہو جائیں گے اور تینوں لڑنے لگیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب ہم مہدی آئیں گے تو آلریڈی مسلمانوں کی حکومت ہوں گی، جس بھی فارم میں ہوں گے، کرپٹ فارم میں ہوں گے، چونکہ وہی ہے نا، جتنی برائی تھی مہدی اس کو اچھائی سے بھرنے والا تو ہوں گی۔ لیکن ابھی آپ آج اگر آپ کہتے ہیں امام مہدی کے بارے میں تو آج کہاں حکومت ہے بتائیے، خلافت تو نہیں ہے، حکومت ایک الگ چیز ہوتی ہے، خلیفہ کے بیٹے کے الفاظ ہے، اور خلیفہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی کنٹری کا حکمراں نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا یونیفائڈ پولیٹیکل ریلیجیس لیڈر ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں 1924 میں خلافت ختم ہو گئی، یاد رکھیے، ایک اپروکسیمیٹلی اب اس میں تقریباً 100 سال ہوگا سو ختم ہو کے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ترکی کے اندر آخری خلیفت، تو بہرحال خلافت ہوں گی، مطلب مسلمانوں کی حکومت ہوں گی، اور کیسے کیا وہ تفصیلات بھی آئیں گی اس واقعے میں بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اس کے بعد آئیں گا وہ سیشن میں بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، چونکہ یہ دونوں نشانیاں بہت ایک دوسرے سے گتم گتی بولتے ہیں، ایک دم ملی ہوئی ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ خلیفہ کے 3 بیٹے ہوں گے، تینوں میں اختلاف ہوگا خلافت کے لیے بھی، اور اختلاف جھگڑا اس بات پہ ہوگا کہ کعبے کا خزانہ کون لے گا، مطلب کعبے میں خزانہ ہوگا کیسا، واللہ عالم۔ کچھ علماء نے لکھا کعبے کے اندر ایک خزانہ ہے جو بہت زمانے سے ہے، ابراہیم علیہ السلام یا اس سے پہلے سے ہے، اور بہت قیمتی خزانہ ہے، یہ لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ علامات قیامت میں علامت یہ ہے کہ فرات جو ندی ہے وہ سوکھ جائیں گی، جیسی وہ ندی سوکھیں گی اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، بہت سونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم میں سے کوئی موجود ہو تو کبھی مت جانا اس کے اندر، کیونکہ اتنی قتل و غارت گری ہوگی اس میں کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔
تو شاید وہ خزانہ ہے وہاں لا کے رکھ دیا گیا کعبے میں، یا کعبے کا خود کا خزانہ ہے، علماء کی دونوں رائے، بہرحال واللہ عالم، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی۔ اس خزانے کو لینے کے لیے ان میں ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائیں گا، سلطنت بھی اور خزانہ میں بھی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خزانہ جو لے لے وہ خلیفہ کہلائے، تو وہ ڈسپیوٹ کریں گے کہ میں پہلے لے لیتا ہوں، میں پہلے لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خزانے سے مراد اب دیکھیے سونا چاندی بھی خزانہ ہے، لیکن ہم علامت قیامت سے قرب کی بات کر رہے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں، آپ ڈیجیٹل فارم میں بھی خزانے ہوتے ہیں، آپ کے ہوتے نہیں ہوتے؟ اب پتہ نہیں قیامت سے پہلے کن کن فارم میں خزانے ہیں، واللہ عالم۔ اب یہ لیکن خزانے کا تذکرہ ہے، خزانے کا ٹائپ نہیں ہے حدیث کے اندر، لیکن ڈسپیوٹ ہوگا، لوگ لینا چاہیں گے اس خزانے کو۔ اور جب جو ہے ایک جو ہے اس میں آتا ہے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے جو آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوں گا۔ سب چاہیں گے کہ کعبے کا خزانہ مجھے ملے تو میں پہلے قبضہ کر لوں بیت اللہ پہ جا کر، یہ اس ٹائم میں ہوں گا، مگر کوئی بھی اس میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکیں گا۔ این اسی وقت میں جو ہے مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوں گا، مطلب ایسٹ سے لوگ مدد کو آئیں گے لیکن آپ مکہ میں ہوں گے تب، یا ایسٹ سے نکل کے مکہ میں آئیں گے، واللہ عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے، یاد رکھیے مختلف جگہوں پر، وہ جہاں سے بھی، لیکن مکہ میں ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہمارے اطراف اپنا، مکہ کبھی گئے بھی نہیں بیچارے، چونکہ اگر اس کو سعادت ہوتی، اس کو علم ہوتا تو وہ ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے انسان۔ تو مکے میں ظاہر ہونے والے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، شہر مکہ میں ظہور ہوں گا، یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ بات عام لوگوں میں جو ہو جائیں گی، اور کعبے کے جو قریب جو ہے مہدی کی بیعت کی جائیں گی، اور لوگ جو ہے وہاں بیعت کرنے آپ کے آئیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ایک روایت ابن ماجہ کی، اس کے اندر کے الفاظ ایسے ہیں، تمہارے کعبے کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک شخص خلیفہ کا بیٹا ہوں گا، مگر یہ خزانہ نہ خزانہ کسی کو بھی جو ہے نہیں ملے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے آئیں گے، ایسٹ سے، خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے جس سے پہلے تمہارے کو کوئی مثال نہیں ملتی ہوں گی۔ مطلب یہ لوگ جنگ نہیں چھوڑیں گے، تو مشرق سے جو لوگ آئیں گے وہ امام مہدی کی سپورٹ میں، اور ان 3 بگڑے ہوئے خلیفہ کے بیٹوں کو اور ان کے لشکر کو قتل کر دیں گے، تو اور ایسی قتل کریں گے، آپ سے فرما رہے ہیں جس کی مثال اس سے پہلے دنیا نے دیکھی نہیں ہوں گی، ایسی جنگ ہونے والی ہے، مثال نہیں ملتی ہوں گی۔ صوبان کہتے ہیں جو راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو میں یاد نہیں رکھ پایا، پھر آپ نے اس کے بعد اور فرمایا، جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کی بل چلچی کیوں نہ آنا پڑے۔ مطلب تم اگر رہو، تمہارے زندگی میں آئے تو تم ان کی جو بیعت کرو، ان کو مانو۔ تو اگر ہمارے زندگی مہدی آ جائے یقیناً ہم مانیں گے، اللہ ہم کو ہدایت دے اس چیز کی، ہے نا۔ تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے آپ، یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ آج کے سوشیو پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل سچویشن میں ایسا کچھ بھی ہے، امام مہدی آئیں گے، خلیفہ کے 3 بیٹے، کوئی کچھ بھی دکھ رہا ہے آپ کو؟ کچھ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے ابھی۔ تو میں آپ کو وہ نہیں مایوس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو خواہ لوگ جوش میں آ رہے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، لوگ، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ذمہ داری دی، امت مسلمہ کہہ رہی کہ مہدی آ کے ذمہ داری حل کریں گے، ہم کو اٹھنا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم کو اپنے حالات کو بدلنا ہے۔ مہدی جب آئیں گے تب آئیں گے، ابھی کیا ہو رہا ہے، یہ کل مہدی آنے والے، اب کیا کرنے کا، 31 کو کل کی بات ہو رہی، فلاں مہدی آنے والے، حالت پورے مہدی کی بن گئی۔ تم کو کیا کرنا ہے، تم کو کیا کہا قرآن و سنت نے؟ یہ کہا کہ مہدی کا انتظار کرتے رہو، ہاں، یا بابل کا انتظار کرتے رہو، آگے پتھر برسائیں گے؟ نہیں، کوئی بابل نہیں آنے والے ہیں، کوئی مہدی کا وقت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، وہ جب آئیں گے تب آئیں گے، یہ زمانہ نہیں ہے۔ اتنا سارا اب جیو پولیٹیکل سچویشن، خلافت، خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا، خزانے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کا کچھ بھی نہیں ہے نا، کہاں کو خراسان، کوئی فوج کیا نظر آ رہی ہے اب؟ ٹھیک ہے، خراسان کے علاقے میں تو اسٹیبل حکومت ابھی بن رہی ہے، خالی ابھی تو اسٹیبل حکومت بھی نہیں ہے وہاں، کوئی مسلم حکومت۔ آپ سمجھیے واقعات کو دیکھیے کیسے ہیں۔ بہرحال اسی طرح یاد رکھیے، اور ایک روایت کے اندر اس میں الفاظ اس طرح سے، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائیں گا، زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی، اور لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کریں گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائیں گی، اور امت اسلام عظیم امت بن جائیں گی، وہ 7 یا 8 برس زندہ رہیں گے، 7 برس تک امن و امان رہیں گا، لیکن ان کی زندگی 7 8، ایک روایت میں 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو میں بھی یہ 9 ایئرس تو دنیا میں، مطلب مہدی ڈکلیئر اور مسلمانوں خلیفہ ہونے کے بعد زندہ رہیں گے، اور 7 ایئرس تک اسٹیبل حکومت کریں گے، 2 ایئرس شاید وہ اسٹیبل کرنے میں چلے جائیں گے، تو اسی لیے 7 8 اور 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ان کی جو بھی عمر ہوں گی، اس عمر کے بعد 9 ایئرس تک وہ زندہ رہیں گے، 7 ایئرس تک حکومت کریں گے، ٹھیک ہے، اسٹیبلش حکومت جس کو ہم کہیں گے، تو اس طرح سے اس کو سمجھا جائے گا، تو بہت امن و امان ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی باقی نہیں رہیں گی، مطلب پھر دنیا ویسی قتل، غارت گیری اور برائی کی طرف بڑھ جائیں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے
ایک اور روایت کے اندر یاد رکھیے جو الفاظ ہے اور جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ اور دیتا ہوں کیا تھا. بیک گراؤنڈ اس طرح سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور نیند میں آپ کے بدن مبارک نے کچھ حرکت کی. وہ ایسی حرکت تھی جو نارمل نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حرکت نہیں کرتے تھے. اور انبیاء یاد رکھیے نیند میں عام انسانوں جیسی حرکتیں نہیں کرتے، چونکہ نیند میں بھی جاگتے ہی یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ان کی خصوصیت میں سے آپ سوتے بھی تو آپ کا دل جاگتا اور عبادت کرتا تھا، اور آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا آپ سامنے بھی دیکھتے اور پیچھے بھی ویسے دیکھتے جیسا سامنے دیکھتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا یاد رکھیے. تو آپ سوئے ہوئے تھے اور سونے میں آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو امت میں نے کبھی نہیں دیکھا ویسی حرکت ایک نبی کو کرتے ہوئے، کیا اللہ کے رسول کرتے ہوئے. تو آپ نے کہا نیند میں ایسی بدن کو حرکت دی جو آپ نے نہیں کی. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے نیند کے عالم میں کچھ ایسا کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے آپ کبھی ہم نے دیکھا نہیں آپ کو ایسا کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے. اب نبی کا خواب یہ وہی ہوتا ہے. تو آپ نے کہا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے. کیا معاملہ دیکھا ہے سنیے. عجیب معاملہ دیکھا ہے، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے. میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے. وہ قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے. اب قریش کے ایک شخص کون ہے؟ یہ امام مہدی. چونکہ قریشی ہے نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے ہاشمی ہیں، یہ قریشی یاد رکھیں. جیسے کہیں گے جو ہے حسنی یاد رکھیں، امام حسن کی اولاد سے نا، تو آپ کے خاندان سے. تو ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے. مطلب امام مہدی آئیں گے اور کعبے میں پناہ لے لیں گے، اور یہ 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا ہوگا. کعبے میں پناہ اس لیے لیں گے کیا وہ لوگ چاہتے تھے کعبے کا خزانہ لے، امام مہدی وہاں پہنچے ان سے پہلے، تو وہ امام مہدی کو مارنا چاہیں گے اور پھر کیا لینا چاہیں گے؟ خزانہ لینا چاہیں گے. ٹھیک، تو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے. جب وہ ایک کھلے صحرا میں تھے تو ان سب کو دھسا دیا گیا. تو وہ لوگ جب امام مہدی کو جو کعبے میں چلے جائیں گے پناہ لیے ہوئیں گے، اور وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے جنگ لڑنے آئیں گے، ان کو قتل کرنے آئیں گے، اور خراسان سے ایک فوج نکل کے آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک جگہ ایسی ہوں گی جہاں صحرا کے ایک علاقہ ہوں گے ایک عجیب، جو آپ فرما رہے اور کہہ رہے ہیں وہ ایک کھلے صحرا میں جب آئیں گے تو ان کو دھسا دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کی پہچان یہ ہوگی کہ 3 خلیفہ کے بیٹے اپنے فوج کے ساتھ ان سے لڑنے آئیں گے اور وہ پوری فوج زمین میں دھسا دی جائیں گی. یہ علامت ہوں گی یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا جب وہ ایک کھلے صحرا میں دھسا دیا گیا، یعنی زمین پھٹ گئی اور اس نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تو ہر قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں ان میں جان بوجھ کر شامل ہونے والے، مجبور کر کے لائے جانے والے اور مسافر سب ہوں گے، لیکن یہ سب لوگ ایک ہی دفعہ ہلاک کر دیے جائیں گے. البتہ روز قیامت یہ اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے. مطلب جب لوگ آئیں گے 3 لشکر، ان لشکر کو دیکھنے لوگ بھی ہو سکتا ہے جمع ہو جائے، غلام وہ مجبوراً لائے گئے لوگ ہوں گے، جو سروسز دے رہے ہوں گے وہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو دھسا دیں گا، کمپلیٹلی سب کو، اچھے اور برے سب کو. تو محترم نے پوچھا اس میں تو بیچارے مجبوراً لوگ آئیں گے، مسافر ہوں گے راستے سے، دیکھنے آ گئے کچھ لوگ کہ کیا چل رہا ہے، اتنی بڑی فوج ہے، سب اپنے کا دھس جائیں گے، سب سب سب. پھر کیسے معلوم ہوگا یہ واقعہ؟ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو وہاں سے چھوڑ دیں گا. وہ یہ واقعے کو دیکھ کر آئیں گا اور لوگوں سے کہیں گے لوگوں یہ جو شخص کعبے کے اندر ہے اس کی بحث کر لو. چونکہ واقعہ ہو گیا، وہ دھس گیا، سب پورا لشکر دھسا دیا. اللہ تعالیٰ مہدی کی اس طرح سے مدد کریں گا اور وہ لشکر پورا کا پورا دھس جائیں گا. اور اس حدیث میں خاص بات ہے، جب پوچھا گیا جو معصوم لوگ ہوں گے، مجبوراً آئے ہوں گے، مسافر ہوں گے، ان کا کیا ہوگا روز قیامت؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے. مطلب جو لڑنے آئے ہوں گا لڑنے کی نیت سے، اور جو دیکھنے آئے ہوں گا دیکھنے کی نیت سے، جو مجبور لڑنا آئے گا مجبوری کی نیت سے. اس سے ایک مسئلہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ زلزلے جب آتے ہیں اور اس میں لوگ مر جاتے ہیں تو سارے لوگ گناہگار نہیں ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گا. تو اس میں کیا ہے، زلزلے میں سب چلے جائیں گے، لیکن اٹھیں گے کیسے؟ نیت کے مطابق. جو لڑنے آئیں گے مہدی کے خلاف اس کے حساب سے، اور جو دیکھنے آئیں گے وہ دیکھنے کے اعتبار سے، اور جو مجبوراً لائیں گے وہ مجبوری کے اعتبار سے. سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال یہاں اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہو جائیں گا. پھر آگے خلافت کی بات. ایک جو ہے خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہوگا. اس موقع پر ایک شخص مدینہ سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ میں آ جائیں گا. مطلب مہدی پہلے مدینہ میں تھے، اس سے اور پتہ چلا. لیکن ہر حدیث دوسرے حدیث کوڑی جوڑتی ہے. مدینہ سے نکل کر جو ہے وہ مکے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکے میں پہنچے گا. مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے، مگر وہ جو ہے ناپسند کریں گا. جو لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے. مطلب آپ ظاہر کا ہونے والے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ہوں گے. آپ آئیں گے، کعبے میں پناہ لیں گے، لشکر دھس جائیں گا اور پتہ چل جائیں گا، اور آپ بیچ میں لوگوں کی پھر بیعت لیں گے آ کر وہاں. ٹھیک ہے، بیعت کر لیں گے. اس کے خلاف لڑنے کے لیے اہل شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا.
وہ خلیفہ کے بیٹے وہ لشکر وشکر لے کر آ رہے ادھر سے بھیجا جائے گا. وہ لشکر جب مکہ اور مدینے کے درمیان ایک صحرا میں ہوں گا اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا. جب لوگ لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے جو ہے اولیاء کرام اور عبادت گزار لوگ عراق کے منتخب اور نیک لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو جو نیک لوگ ہیں اللہ کے جو عراق کی طرف ہوں گے شام کے سمجھ جائیں گے مہدی آ گئے, چونکہ ان کو علم ہوگا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ چکے ہوں گے تو ان کو علم ہوگا. تو وہ کہیں گے ہاں یہ علامت تھی مہدی کی کہ یہ لشکر دھس جائیں گا اور وہ کعبے کے اندر جو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ ہوں گے. تو وہ فوراً بولے لوگوں کو بولیں گے ہاں بس چلو اب یہ زمانہ قیامت سے پہلے میڈیا کیسا ہوگا بات کیسے اللہ عالم. بہرحال آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, خدمت میں حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے. پھر قریش میں سے ایک شخص جو بنو کلب والوں کا بھانجا ہوگا مہدی کے خلاف اٹھیں گا. وہ مہدی کے حامیوں کی جو طرف ایک لشکر ارسال کرے گا مگر مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے. اب اس سے وہ حدیث پتہ چل گیا آپ کو, جو ایسٹ سے لوگ آئیں گے مشرق سے اور قتل کریں گے. ایک لشکر تو خلیفہ کے بچوں کا دھس گیا, وہ بات آ گئی. اب ایک دوسرا لشکر آ رہا ہے جس سے وہ لوگ لڑنے والے ادھر. دیکھیے پھر ایک نئی کڑی ملی ہم کو کہ لڑنے بھی آئیں گے دھسنے بھی والے ہیں. ٹھیک آئیں گے. یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا. جو شخص بھی بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا وہ خسارے میں رہیں گا. وہ مہدی مال تقسیم کریں گا اور لوگوں کے ساتھ اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کریں گا. اس دوران اسلام زمین میں مضبوطی اور استقرار حاصل کر لیں گا. اس کی حکومت 7 برس رہیں گی. پھر وہ وفات پا جائیں گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے. اور ایک روایت کے اندر یاد رکھیے وہ 8 کی بھی لفظ ہے اور 9 کے بھی, مطلب وہ ٹوٹل سپین ان کے لائف کا مہدی بننے کے بعد 9 ایئرز 7 ایئرز تک ان کی حکومت چلیں گی. یاد رکھیے اس کے بعد وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. مہدی کی بیوی کون ہوگی, بچے کیا ہوں گے وغیرہ تفصیلات ہم لوگ نہیں جانتے. یاد رکھیے لہٰذا اس کا تذکرہ ہم کو نہیں ملتا ہے. آپ کی وفات کے کہاں کیسے تدفین وغیرہ ہوں گی آخر میں انشاءاللہ جس وہ بات بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, مسند احمد کی روایت کے اندر اور بھی کچھ الفاظ ہے جو چیز ہم کو ملیں گے. وہ یہ ہے میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں. پھر فرمایا اس کا زور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائیں گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے. یہ علامت قیامت میں چھوٹی علامتیں یاد رکھیں. کثرت سے آئیں گے. وہ زمین کو اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دیں گا جس طرح سے قتل اور ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی. آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے جو ہے باسی سب اس سے راضی ہوں گے. وہ لوگوں میں برابری سے مال تقسیم کریں گا. ایک شخص نے سوال کیا اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کریں گا. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ امت جو ہے محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گا. نوبت یہاں تک آپ پہنچیں گی کہ مہدی ایک منادی حکم دینے والے کو دیں گا کہ حکم دو. وہ یہ اعلان کریں گا کہ لوگوں جس کسی کو مال چاہیے وہ دینار وہ چاہیے ہم دینے کو تیار ہے مگر اس کی پیشکش کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا. مطلب لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے اتنا امن و امان ہوگا کہ کوئی مال لینے کو تیار نہیں ہوگا مگر پیشکش کو قبول نہ کریں گا. صرف ایک شخص اٹھیں گا. مہدی اس سے کہیں گا خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو جو ہے مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو. خزانچی اس سے کہیں گا اپنے دونوں ہاتھ سے جتنا اٹھا سکتے ہو مال اٹھا کے لے جاؤ. جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوگا, پھر تھوڑا سا نادم ہوگا, پریشان ہوگا اور سوچیں گا افسوس امت محمدیہ میں سے کس نے بھی یہ مال لے لیا اور میں لالچی کی جیسا آیا اور یہ مال لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک. پھر وہ کہیں گا